السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال كلا إن معي ربي سيهدين. وہ علماء یا علماء کہلانے والے لوگ کیونکہ فی الحقیقت جن صفات کے یہ مبینہ علماء ہیں قرآنی اصطلاح کے مطابق ان پر علماء کا لفظ صادق نہیں آتا. اس لیے میں نے جب کہا کہ وہ علماء مان میرا خیال قرآن کریم کے اس مضمون کی طرف منتقل ہوا جس میں علم کی شرط تقوی رکھ دی گئی ہے، اور علماء کی یہ ایک حیرت انگیز تعریف کی گئی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء تو وہ ہوتے ہیں جو خدا کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. گویا وہی ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، علماء ہی ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو علم کی ایسی تعریف کبھی دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملی ہوگی کہ علم خود تقوی کا نام ہے، علم خدا کے خوف کا نام ہے. بس رسمی طور پر تو ہمیں علماء کہنا ہی پڑتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس امت کے علماء کو علماء ہی کہہ کر مخاطب فرمایا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. یہ فصاحت و بلاغت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ ہے کہ علمائی نہیں فرمایا، علماء ہم فرما دیا. ان کی نسبت مجھ سے نہیں ہوگی، دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کے عالم ہوں گے. جہاں تک مذہبی دنیا کا تعلق ہے، جہاں تک مذہبی رسوم کا تعلق ہے، جہاں تک مذہبی اصطلاحوں کا تعلق ہے، وہ علماء نہیں. لیکن دنیا کے علم کے لحاظ سے علماء ہم انہیں جیسے ان میں سے بھی علماء ہوں گے وہ. بہرحال یہ اصطلاح کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کہ قرآن کریم علم کے ساتھ تقوی کو باندھتا ہے، اور علم کی تعریف میں تقوی داخل فرما دیا گیا ہے. اور اس مضمون کو اور بھی ہر جہت میں اسی طرح پھیلایا گیا ہے. تدبر اور تفکر کے ساتھ بھی تقوی کو باندھ دیا گیا ہے. اور بہت سی ایسی اصطلاحیں ہیں قرآن کریم کی جو باقی دنیا کی اصطلاحوں سے مختلف ہیں. بہرحال یہ علماء ہم جنہوں نے تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بنا لیا ہے. قرآن کریم کے بیان کے مطابق کیا تم خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے خدا کے انبیاء کی تکذیب کو اپنے رزق کا ذریعہ بناتے ہو؟ اور یہ رزق کا ذریعہ جو ہے یہ بھی لامتناہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اس کی صفت رزاقیت ہر سمت میں جلوہ دکھاتی ہے. اگر اس کے رزق کے ناپاک ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تب بھی وہ رزق ختم نہیں ہوتا، اور پاکیزہ ذرائع سے تو وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. ایک لامتناہی وجود ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو کہیں ختم نہیں ہوتا. منکرین انکار کا رزق کھاتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں، اور نئے نئے راستے ان پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی ایک ایسی جگہ نہیں آتی کہ وہ کہیں کہ اب خدا کا رزق ہم پر بند ہو گیا ہے. تکذیب کی نئی راہیں نکال لیتے ہیں اور نئے راستے رزق کے کھل جاتے ہیں. چنانچہ آج کل بھی انہوں نے ایک نئی ایجاد کی ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو ہم نے احمدیت کو تباہ کر دیا، بالکل دم گھونٹ کے مار دیا ہے. اب یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلے ہیں، اور علماء اب ان کا تعاقب کریں گے. امام جماعت احمدیہ بھاگ کے ہاتھوں سے نکل گیا،
اور اب علماء کو دیکھو کہ وہ کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، جہاں جہاں پہنچے گا وہاں جہاں پہنچ کے احمدیت کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اس طرح یہ کہہ کر بعض مسلمان حکومتوں کے پاس پہنچے، ان سے پیسے بٹورے، بعض سادہ لو عوام کے پاس جا کے اشتعال دلائے، ان سے پیسے بٹورے، اور جن کو لاہور سے کراچی تک آنے کا سفر خرچ مہیا نہیں ہوا کرتا تھا، فکر کیا کرتے تھے کہاں سے لائیں گے، تو دیکھیں تکذیب کے نام پر وہ اب لنڈن کے دورے کرنے لگے ہیں، نیو یارک کے دورے کرنے لگے ہیں، کیا کیا دنیا کی نئی نئی جگہیں دیکھنے لگے ہیں۔ لیکن وہی مولوی، وہی ان کی عادات، وہی خصلتیں، وہی زبان، وہی لٹریچر کے عنوانات، وہی سفلا حرکتیں، ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے۔ سرزمین بدل جاتی ہے لیکن عادات نہیں بدلتی۔ جو لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ان کے عنوانات اس قسم کے ہیں کہ الہامی گرگٹ، اور تمسخر کے عنوانات یہ ہیں کہ مرزا صاحب، یعنی الفاظ نقل کفر نباشد، اللہ کے نطفے سے پیدا ہوا۔ یہ ان علماء کی زبانیں ہیں، یہ ان کے معیار ہیں تقویٰ کے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی جو شکل و صورت، ان کی حیت قضائی بالکل وہی ہے جو وہاں تھی، اور بیوقوفی کر گئے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم باہر نکل کے تعاقب کریں گے، کیونکہ پہلے تو ان کا یہ حال تھا کہ بند قلعوں میں لڑتے تھے، اور قرآن کریم نے ان کا نقشہ خوب کھینچا ہوا ہے کہ جب تک دیواروں کے پیچھے سے ہو کر نہ لڑیں، ان میں جرت نہیں ہے باہر نکل کے لڑنے کی۔ دلائل ان کے پاس تھے نہیں، ناب ہیں۔ اگر دلائل ہوتے تو تشدد کی باتیں کیوں کرتے؟ یہ ایک بنیادی لازوال اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی یہ تبدیل نہیں ہوا۔ ہمیشہ تشدد پر وہ لوگ اترا کرتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں رہتی۔ یہ انفرادی طور پر بھی ایک حقیقت ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایک حقیقت ہے۔ کل بھی ایک حقیقت تھی، آج بھی ہے، اور کل بھی یہی رہے گی۔ جب آپس میں جھگڑے چلتے ہیں بچوں کے، اس وقت بھی یہی بات سامنے آتی ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو پھر مارنے پر آ جاتا ہے۔ پہلے گالیاں نکلتی ہیں منہ سے اور پھر پتھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء کی تاریخ بھی اسی قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ شروع میں ذرا نرم بات کرتے ہیں، سمجھانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، دلیل سے بھی بظاہر ان کا رستہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا تم باز آنے والے نہیں، تمہاری ایسی تیسی، تمہیں ہم گالیاں دیں گے، تم پر تمہارے بائیکاٹ کریں گے اور زندگی تم پر حرام کریں گے۔ اور پھر جب سب کچھ نہیں رہتا باقی، پھر قتل کے فتوے، پھر مرتد کی سزا قتل، ان باتوں پر آ جاتے ہیں۔ سارے انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں، کبھی انبیاء نے دین چھوڑنے والوں کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگایا، اور بلا استثناء تمام انبیاء کے مخالف بالآخر قتل کے فتویٰ، مرتد کی سزا قتل کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے ان کی تاریخ سے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کے اوپر مخالفت کا انجام تشدد پر نہ ہوا، اور تشدد بھی پھر انتہائی قسم کا، جلا کر مارنا، مخالف سمتوں سے اعضاء کو کاٹ دینا، اذیتیں دے دے کر ہلاک کرنا، بیویوں کو خامدوں سے الگ کر دینا، خامدوں کو بیویوں سے جدا کر دینا۔ ہر قسم کے جو مظالم کے رستے سوچے جا سکتے ہیں، یہ دشمن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کوئی نہیں ہوتی، اور اس کے مقابل پر اہل حق کا یہی اعلان ہوتا ہے، لِیَحْیَ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ، کہ زندہ رہنا ہے تو دلیل سے زندہ رہ کے دکھاؤ، کیونکہ تقدیر یہی ہے خدا تعالیٰ کی کہ وہی زندہ رہے گا جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے، اور کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکتا۔ بس ان کا تشدد کی باتیں، ان کا گالیوں پر اتر آنا، ان کا قانون کے سہارے ڈھونڈنا، بجائے اس کے کہ ایسی فضا سازگار کریں کہ تبادلہ خیالات زیادہ کثرت سے ہو، شریفانہ ماحول میں ہو، انسانی سطح پر ہو، یہ ایسی فضا پیدا کرتے ہیں کہ کوئی تبادلہ خیالات سن ہی نہ سکے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس وقت شور بچا دیا کرو، باتیں نہ سنا کرو، کیونکہ جب باتیں سنو گے تو دل پر اثر پڑ جائے گا۔ تو وہ سارے حربے جو پہلے انبیاء کے زمانے میں ان کی مخالفت میں دشمن استعمال کیا کرتا تھا، وہ تمام حربے پاکستان میں ان علماء نے جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کیے اور کر رہے ہیں، اور یہ حربے کمزوری کے سوا کوئی قوم استعمال نہیں کیا کرتی۔ ہمیشہ وہی قومیں یہ حربے استعمال کرتی ہیں جن کے پاس دلیل کی طاقت نہ ہو اور تشدد کی طاقت ہو، اور یہ ایک غیر مبدل اصول ہے، اس کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا، منطقی لحاظ سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا، واقعاتی لحاظ سے بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس دلیل کی طاقت ہے وہ تشدد استعمال نہیں کرے گا، اور جس کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہے وہ اگر اس کے پاس طاقت ہو دوسری تو وہ تشدد استعمال کرتا ہے اور باز نہیں آتا۔ تو جب یہ کر بیٹھے ہیں تو ان کی کمزوری تو ظاہر ہو جانی چاہیے ان کے اوپر۔ اب جو رستہ توڑا کر باہر کی طرف بھاگے ہیں جہاں تشدد چل نہیں سکتا تو مار کھائیں گے، بڑی بے وقوفی ہے۔ ایک کمزور آدمی کا اپنا قلعہ توڑ کر خود باہر نکلانا اور ایسے میدان میں پہنچ جانا جہاں اس کے لیے شکست ہی مقدر ہے صرف، کیونکہ اگر دلیل پہلے ہوتی تو پھر ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تشدد کی۔ جب دلیل نہیں ہے تو بے دلیل باہر نکل کے ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بے وقوفی ہے ان کی، ان کو پتہ نہیں لگا خود کہ ہم کیا حرکت کر بیٹھے ہیں۔ ویسا ہی ایک لطیفہ ہے، جیسے ایک گدھے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک زمیندار کے صحن کے باہر گدھا بندھا ہوا تھا، اور اتنے میں ایک بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیے کے آنے پر مرغا بول پڑا، دوسرے جو جانور تھے انہوں نے شور مچایا، چنانچہ زمیندار لٹھ لے کر باہر نکل آیا، اور زمیندار کو دیکھ کر آخر وہ بھیڑیے کو بھاگنا پڑا۔ گدھا بیچارہ سمجھا کہ مجھ سے ڈر کے بھاگا ہے، چنانچہ رستہ توڑا کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا جو انجام ہونا تھا وہ ظاہر ہے۔ تو جب دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں ہے ایسی جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے یحییٰ من حی عن بینہ، وہی زندہ رہے گا جو دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگی اس کے متعلق فرماتا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ۔ دوسری بات بھی سن لو، جو بغیر دلیل کے لڑنے نکلتے ہیں وہ لازماً ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ ہلاکت سے دلیل بچایا کرتی ہے۔ تو یہ جن کا نقشہ ہو وہ نکلے ہیں تعاقب کرنے کے لیے، جماعت احمدیہ کو تباہ کرنے کے لیے، دیکھیں تو صحیح کہاں چل کے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ جماعت احمدیہ کو جب دلائل کی جنگ لڑنے کی کھل میسر ہو جہاں، وہاں تو قریب نہیں پھٹک سکتے یہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ حیثیت ہی کوئی نہیں ان کے پاس، کچھ ہے ہی نہیں سوائے گالیوں کے اور گند کے، اور اپنے آپ کو کھول رہے ہیں ایسی دنیا میں جہاں کے مزاج ہی مختلف ہیں۔ آزادی ضمیر کی وجہ سے، تہذیب کی ترقی کی وجہ سے بعض قسم کی حرکتیں وہ دیکھتے ہی وہ رد کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جانوروں والی حرکتیں، اور وہ پاکستانی جو باہر بس گئے ہیں ان کی ایک بڑی بھاری اکثریت اب وہ نہیں ہے جس قسم کی وہاں سے نکلی تھی۔ ان کو بھی عادتیں پڑ چکی ہیں اس قسم کی، وہ حیران ہوتے ہیں خود اپنے مولویوں کو دیکھ کر، اور ایک بڑی بھاری تعداد ان علماء کی وجہ سے جماعت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب ان کے جلسے سنتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے۔ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا زبان ہے، یہ کیا دلیلیں ہیں، اس طرح تم احمدیت کو شکست دو گے؟ اور بجائے اس کے کہ علماء کی باتیں سن کر جماعت سے متنفر ہوں، ایک بڑا طبقہ ان میں جماعت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب سے یہ انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں باہر نکل کے جماعت کا مقابلہ، اس کثرت سے پاکستانی احمدی، پاکستانی غیر احمدی احمدیت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ بعض تلاش کر کر کے احمدیوں کو پہنچتے ہیں کہ بھی ہمیں تو لوگ یہ بتا رہے ہیں، تمہارے متعلق بتاؤ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے۔ ہر سطح پر جہاں داعی اللہ
बनने में लोगों ने सुस्ती की थी, वहाँ इन मौलवियों की कोशिशों के नतीजे में जिनको तबलीग करनी है वो खुद पहुँच रहे हैं अहमदियों के पास, उनको झंझोड़ के दाई अल्लाह बना रहे हैं। चुनांचे मुझे रोज़मर्रा ऐसी इत्तलाएँ मिलती हैं कि हम सफ़र कर रहे थे, पता लगा हमें अहमदियाँ हमें पकड़ लिया, बताओ हमें कुछ क्या मज़हब है, क्या बात है, क्या इख्तिलाफ है। हमारे घर पर आए, हमसे पूछा, मजलिस में मिले, हमसे पूछा, तो जो तबलीग नहीं करते थे उनसे तबलीग करवाई जा रही है और उसके नतीजे में जमात अहमदिया में एक नया हौसला पैदा हो रहा है, नया वलवला पैदा हो रहा है, इल्म का एक नया शौक़ पैदा हो रहा है। और फिर जब वो हमें लिखते हैं कि ये एतराज़ हैं तो लिटरेचर की एक तलब पैदा हो जाती है और हम महसूस करते हैं कि फ़लाँ जगह खला हैं, इस किस्म का लिटरेचर तैयार होना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला के फजल से लिटरेचर की तैयारी की तरफ गैर मामूली तवज्जो पैदा हो गई है और हर ज़ुबान में यही हाल है। कसरत के साथ तुर्की ज़ुबान के जानने वाले, यूगोस्लावियन जानने वाले, इटालियन जानने वाले, जर्मन जानने वाले, हर ज़ुबान के बोलने वाले ये भिनक सुन चुके हैं कि कोई वाक़या गुज़र रहा है। कुछ अहमदियत के ऊपर जो मज़ालिम हुए हैं पाकिस्तान में, कुछ उसके नतीजे में, कुछ उलमा के शोर के नतीजे में, कुछ हुकूमत पाकिस्तान ने जो लिटरेचर तकसीम करवाया उसके नतीजे में। और ये भी लोग बड़े ताज्जुब से मुझे लिख रहे हैं कि हम एम्बेसीज़ में, मुख्तलिफ़ सफारत खानों में मुख्तलिफ़ बड़े बड़े अफसरों को जब मिलने जाते हैं तो उनको सब पहले से ही पता होता है। इस कसरत से जमात का प्रोपेगेंडा हुआ है दुनिया में कि आप अरब रुपया भी खर्च करते तो कभी इतने अजीम शान, इतने वसी प्रोपेगेंडा करने में कामयाब नहीं हो सकते थे। अरबों को जो तवज्जो पैदा हुई है वो हैरत अंगेज़ है और मुख्तलिफ़ तबक़ात को जो पहले बिल्कुल खाली थे हमारी तबलीग से, बाज़ कौमें हैं जो खाली थी, उन तबक़ात को, उन कौमों को तवज्जो पैदा हो गई है खुदा के फजल से। और एक अजीब एक्साइटमेंट की कैफियत पैदा हो गई है अहमदियों में। अब तो यूँ कहते हैं कि अब जल्दी हो, जो कुछ भी होना है, हमें हमारा इल्म बढ़े, हमें किताबें ज़्यादा मिलें, नए नए ज़राए हाथ आएँ। और एक्साइटमेंट की हालत में जहन फिर तदबीरें भी बड़ी सोचता है। चुनांचे आम तौर पर जो लोग खामोश तबीयत के थे उनके जहन में कोई तरकीब आया नहीं करती थी। अब ख़त आते हैं, ऐसी ऐसी बातें अल्लाह उनको सुझाता है कि पढ़ते हुए मज़ा आ जाता है। हर आदमी दुनिया में कोने में बैठा हुआ तदबीर कर रहा है और वो सोच रहा है कि किस तरह इनको शिकस्त दी जाए, किस तरह इनसे इस जुल्म का नेकी के नतीजे के ज़रिए से इंतकाम लिया जाए, किस तरह इनको हर मैदान में मायूस और नामुराद कर दिया जाए। और सारी जमात दुनिया का जो अहमदी जहन है जो अल्लाह ताला के फजल से पहले से ही चमका हुआ है और सैकल है, उसकी तरकीबें यहाँ इकट्ठी होती जा रही हैं और इसका नाम खिलाफत है। तमाम जमात का इज्तिमाई फ़िक्र, तमाम जमात का इज्तिमाई दिल, तमाम जमात की इज्तिमाई क़ुव्वत, तमाम जमात के इज्तिमाई एहसासात और वलवले जब ये एक दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं, जब एक दिल में धड़कने लगते हैं, जब एक खून की रगों में दौड़ने लगते हैं, तो इसका नाम खिलाफत है। ये चीज़ बनाए से नहीं बन सकती। कोई मसनूई ज़रिया खिलाफत पैदा ही नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की तकदीर है जो नबूवत के ज़रिए खिलाफत को जारी करती है और फिर एक वजूद बना देती है लाखों को, जो करोड़ों भी हो जाए तो एक वजूद रहते हैं और उनकी सारी इस्तेदादें फिर इकट्ठी होकर मुज्तमे होती हैं एक मरकज़ पर और फिर मज़ीद सैकल होकर दुआओं के साथ चमक कर फिर वो इंतशार इख्तियार करती हैं, फैलती हैं। ऐसी जमात को ये लोग हराने के लिए निकले हैं जब अपने महफूज कलों में भी लड़ने की ताकत नहीं रखते थे। क़वानीन की दीवारें खड़ी कर ली अपने इर्द गिर्द और उसके बावजूद रोते रहे और आज तक रो रहे हैं कि फिर भी हम अहमदियत की दस्तबुर से महफूज नहीं रहे। हमारी दीवारों में दरारें डाल दी हैं इन लोगों ने। आज भी तबलीग जारी है उसी तरह, आज भी डिफाई कर रहे हैं एक आमिर के अहकाम को, आज भी अपने इस्लाम पर बरमिला अमल कर रहा है। ये ऐलान भी साथ साथ हो रहा है।
تو جن کی قلعہ بندوں کا یہ حال تھا ان کو سوجی کیا کہ وہ دیواریں توڑ کر خود نکل آئے ہیں. ان کے تو مقدر میں مار اور پھر مار اور پھر مار ہے. لیکن جماعت احمدیہ کی مار وہ مار نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو کہ مار ہوا کرتی ہے. ہماری مار تو یہ ہوگی کہ جتنا تم احمدیوں کو کم کرنے کی کوشش کرو گے تمہارے جگر گوشوں میں سے ہم احمدی پیدا کر کے دکھائیں گے. تمہارے دل کے ٹکڑے تمہاری چھاتیوں سے نکل کر ہماری چھاتیوں میں جگہ ڈھونڈیں گے. اس طرح احمدیت خدا کے فضل سے پھیلے گی. یہ ہے احمدیت کا انتقام. تمہاری کیا مجال ہے جماعت احمدیہ کا مقابلہ کر سکتے؟ اور ہر طرح سے تمہاری ہر کوشش ایک بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرتے چلی جا رہی ہے. خلافت سے جماعت احمدیہ کو پہلے بھی محبت تھی, پہلے بھی اطاعت کے رنگ میں رنگین تھی, لیکن جتنا تم دکھ دینے میں بڑھ رہے ہو اتنا ان کی محبت ایک نئے دور میں داخل, ایک نئے انقلابی دور میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے بھی خلفاء تحریک کیا کرتے تھے. جماعت ہمیشہ ان تحریکات پر لبیک کہتی تھی, قربانیاں دیتی تھی, کبھی بھی تحریکات کو ناکام نہیں ہونے دیا. لیکن اب تو بالکل اور ہی منظر مجھے نظر آ رہا ہے. اب تو یوں لگتا ہے جیسے منہ سے بات نکلی تو کہتے ہیں کہ مٹی نہیں لگنے دینی اس کو. سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں, دل میں بٹھاتے ہیں, اور میری بہت وسیع بلند توقعات ہیں آپ سے, لیکن ہر دفعہ میری توقعات سے بڑھ کر آپ محبت اور اطاعت کا سلوک کرتے ہیں. یہ برکتیں کون پیدا کر سکتا تھا جماعت میں؟ محض اللہ کا فضل ہے. اور یہ تمہاری کوششوں کو ناکام دکھانا ہے خدا تعالیٰ نے, ان کو تمہارے دلوں کی حسرات بنانا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ یہ پاک تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے نکلو, شوق سے نکلو, تمام دنیا میں نکلو. جہاں جہاں تم جاؤ گے خدا کی قسم وہاں احمدیت کا پودا پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ بڑھنے اور پھولنے لگے گا اور پھلنے لگے گا. ایک کے ہزار ہوتے چلے جائیں گے. ہماری یہ تقدیر تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا چکے ہیں, وہ مقبول دعاؤں کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے. ایک سے ہزار ہوئیں, برگ و بار ہوئیں, حق پر نثار ہوئیں, مولا کے یار ہوئیں. یہ ہے ہماری جماعت کی تقدیر. اگر ہے زور لگتا ہے تو بدل کے دکھا دو, کبھی تم اس کو بدل نہیں سکو. یہ تحریک جو میں نے ابھی پیچھے کی تھی پچھلے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں پریس کے لیے, میں نے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مجھے بڑی بلند توقعات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سے. اور ایک یہ مشاہدہ کی بات ہے, یہ کوئی محض نظریاتی بات نہیں. جتنا مشاہدہ مجھے ہے تفصیل کے ساتھ احمدیوں کے دلوں میں جھانکنے کا, ساری دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اس طرح لاکھوں آدمیوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور میں ان کی دل کی کیفیات کو جانتا ہوں. کوئی نظام ہی نہیں ہے جیسا کہیں اور, تو پتہ کس طرح کسی کو لگے. ان کے رسمی تعلقات, ان کے رسمی آپس کے واسطے, خط و کتابت بھی ہو تو سیکریٹریوں کے ذریعے لاکھوں خطوں میں سے شاید 10 کا پتہ چلے کسی کو کہ کیا آیا تھا اور کیا لکھا تھا. سب ڈھکوسلے ہیں, بناوٹیں ہیں. ایک نظام خلافت ہے جو خدا کے فضل سے ایک زندہ اور فعال تعلق رکھتا ہے جماعت احمدیہ سے, اور جماعت احمدیہ ہے جو ایک زندہ اور فعال تعلق رکھتی ہے اپنے نظام خلافت سے. اپنے دل کے سب حال بیان کرتے ہیں, جس طرح باپ سے بیٹا بیان کرتا ہے اس سے بھی زیادہ بے تکلفی کے ساتھ, جس طرح ماں سے بیٹی کھل جاتی ہے اس سے بھی زیادہ بے تکلفی اور اعتماد کے ساتھ اپنے سارے دل کی باتیں کھولتے ہیں, ان کو مشورے لیتے ہیں, حالات بیان کرتے ہیں, دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. نظام خلافت تو ایک عجیب چیز ہے, کوئی باہر کی دنیا والا تصور کر ہی نہیں سکتا. جتنا چاہے زور لگا کے دیکھ لے اس کا تصور نظام خلافت کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. احمدی ہیں جن میں نظام خلافت واردات کی طور پر رائج ہے, ایک جاری سلسلہ ہے زندگی کا. اس لیے آپ جانتے ہیں یہ زبان, یا میں جانتا ہوں, اور وہ خدا جانتا ہے جس نے یہ عطائیں کی ہیں ہم پر, بے شمار احسانات فرمائے ہیں. ہمارے غیر کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی. بس جب میں نے تحریک کی تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی تحریک کی پریس کے لیے, اور وہ بھی ضرورت دراصل احمدیت کی فتح کا ایک نشان تھا. ان کی کوششیں, ان کی جدوجہد مخالفانہ جس قدر بھی یہ زور مار سکتے تھے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کثرت کے ساتھ لٹریچر کی طلب پیدا ہوئی کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ عام جو رسمی ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم
کی ضرورت کو پورا کر سکیں. ہر روز نئے خیالات دل میں اٹھتے ہیں، ہر روز نئے نئے مضامین اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ساری جماعت کے اجتماعی دماغ کو، اور اس کے نتیجے میں جس طرح ہمیں پہنچنا چاہیے لوگوں تک، اس کے لیے لازمی تھا کہ ہم اپنا ایک جدید پریس، اگر پریس نہیں تو جدید کمپیوٹر سے کتابت کا نظام اپنا اختیار کر لیں. مجھے زیادہ دیر اسی میں لگا کرتی ہے. میں نے زیادہ یہ سوچ کر کہ پہلے یورپین تحریک ہے اور بہت غیر معمولی جماعت نے قربانی کی ہے، 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی تحریک کی تھی، اور یہ تو یقین تھا کہ 1.5 لاکھ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس تیزی سے جماعت اس طرح فدائیت کے ساتھ پیش کرے گی کہ ابھی 2-3 ملکوں کا بھی پورا چندہ نہیں ملا اور اللہ تعالیٰ کے یعنی وعدے نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1,07,000 پاؤنڈ کے وعدے ہو چکے ہیں. صرف انگلستان کے امیر صاحب نے، لندن کے امیر صاحب نے لندن کی جماعت کی طرف سے 50,000 پاؤنڈ کا وعدہ کیا، اور اس میں سے تفصیلی انفرادی وعدے اب تک 34,000 پاؤنڈ کے مل چکے ہیں، اور ابھی لندن کی بھاری اکثریت باقی ہے حصہ لینے والی. اور انگلستان کی جماعتوں کو چونکہ خطبہ دیر سے پہنچا، ابھی وہاں سے پوری رسپانس شروع نہیں ہوئی، اور ان کے بھی غالباً 14,000 پاؤنڈ کے صرف ابھی تک آئے ہیں وعدے، اور صرف انگلستان کے ہی گویا کہ 64,000 پاؤنڈ کے وعدے ہو چکے ہیں، اور باقی جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی آنے والے ہیں. امریکہ پڑا ہوا ہے، کینیڈا پڑا ہوا ہے، پاکستان پڑا ہوا ہے، بہت سے گلف کے علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک، آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، تمام افریقن ممالک ہیں. تو ابھی تو جماعت کا ایک بہت ہی معمولی جز ہے جس نے حصہ لیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے 1 لاکھ پاؤنڈ سے اوپر وعدے ہو چکے ہیں، اور وصولی بھی تیزی کے ساتھ ساتھ جاری ہے. اس لیے اس میں تو کوئی وہم کا سوال ہی کوئی نہیں کہ 1.5 لاکھ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ 1.5 لاکھ بھی پورا ہوگا، اور آگے جو یہ فکر تھی کہ اس کے رننگ ایکسپنسز، ماہانہ اخراجات کیسے چلیں گے، وہ بھی انشاءاللہ مزید تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی تحریک سے ہی اللہ تعالیٰ ان کا بھی انتظام فرما دے گا. تو یہ ساری برکتیں ہیں اسی مخالفت کی، یعنی ویسے تو اللہ کے فضل کی برکتیں ہیں، مگر مخالفت نے بھی ایک حصہ لیا ہے اس میں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نام پر آپ کو دکھ دے کر رزق کما رہے ہوں اور ہمارا رزق نہ ساتھ بڑھ رہا ہو. اس لیے ہمارا رزق تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے. جب یہ اپنا ناپاک رزق بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا پاک رزق بڑی شدت کے ساتھ بڑھانے لگتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا اس کہ رزق کی دوڑ میں اللہ تعالیٰ جماعت کے طیب رزق کو ان کے غیر طیب رزق سے پیچھے رہنے دے. اس رزق نے آگے آگے ہی بڑھنا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. اب ایک حصہ رہتا ہے اس سلسلے میں جس کی میں تحریک کرنی چاہتا ہوں، اور وہ ہے اچھی قسم کے ٹائپسٹس کا وقف کرنا. یہ جو کمپیوٹرائز پریس نہیں کہنا چاہیے، یہ جو لکھنے کا نظام ہم خرید رہے ہیں ٹائپنگ کا، اس میں دنیا کی تقریباً تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں کور ہو جائیں گی، اور جاپانی بھی، انڈونیشین بھی، فنش بھی، رشین بھی، اٹالین، اردو، ہندی، گرمکھی، ہر چیز اس میں کور ہو سکتی ہے، اور نہایت اعلیٰ ٹائپ ہے، اور کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی اس میں سہولت، سیٹنگ کی، غلطیاں نکالنے کی ہر چیز موجود ہے. اور معمولی سی رقم مزید خرچ کرنے پر ایک پوری زبان، نئی زبان کے لیے جو مشینری کی ضرورت ہے وہ ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس میں ہمیں اب اچھے کارکنوں کی ضرورت پیش آئے گی. ان سے ہم نے جو جائزہ لیا ہے ماہرین سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹائپ میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان جانتا ہو. ہم سے یہ فن سیکھ لے اور ہم خود سکھا دیں گے اس کو.
کسی زبان کا بھی ٹائپسٹ ہو، صرف وہ لیٹرز سے جو حروف لکھے ہوتے ہیں ان سے شناسائی کر لے، اور اس کو زبان کے معنی آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہاں بیٹھے جو ہم آدمی ٹرین کر لیں گے، وہ فنش زبان میں اس کو دیں کتابیں، وہ تبھی بھی ٹائپ کر لیں گے، رشین زبان میں دیں تب بھی ٹائپ کر لیں گے، اور کم و بیش اسی رفتار کے اوپر وہ کام نکال سکتے ہیں. حروف کی شناسائی بس اتنی کافی ہے. تو اس کے لیے بہرحال جماعت احمدیہ کے اندر یہ ہمیشہ دونوں پہلو متوازن رہے ہیں. انفس یعنی نفوس کی قربانی اور اموال کی قربانی. اور یہ ایسی جماعت ہے جس میں یہ توازن بھی اس کے ایک امتیاز کی علامت ہے. یعنی کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ میں مالی قربانی کی تحریک کی گئی ہو اور وہی کافی سمجھی گئی ہو. جان کی قربانی، وقت کی قربانی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ تمام اقدار کی قربانی ساتھ چلتی ہے. اور یہی متوازن شکل ہے روحانی جماعتوں کی جو قرآن کریم پیش کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں تو پھر تو مرسنری اس قسم کے لوگ بن جائیں، یعنی پیسے کے ذریعے کام چلانے والے یا پیسے کے ذریعے اپنی خدمات پیش کرنے والے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو کہ روح ہے جماعت کی کہ وقت ساتھ چل رہا ہے، وقت کا وقت خواہ وہ جزئی ہو خواہ وہ ساری عمر کا ہو، اس کے نتیجے میں ایک مخفی دولت ہے جماعت کی جو اعداد و شمار میں ظاہر کی نہیں جا سکتی. کروڑوں روپیہ کا اگر چندہ ہے تو کروڑ روپے کا وقت ہے جماعت احمدیہ کا، اور ان کی صلاحیتیں ہیں جو دنیا کے معاوضے کے بغیر استعمال ہو رہی ہیں. اگر ان ساری صلاحیتوں کو آپ خریدیں تو کم سے کم 3 گنا زیادہ روپے کی ضرورت ہے، اور یہ جو میرا اندازہ ہے یہ محفوظ اندازہ ہے. بس جماعت احمدیہ تو نیکیوں کا ایک آئس برگ ہے جس کا 1/3 ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور 2/3 سمندر میں چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بس اتنی سی چوٹی ہے، حالانکہ قانون قدرت نے اس کا 2/3 حصے کو چھپایا ہوا ہوتا ہے نظر سے. تو بعض لوگ بدیوں کے آئس برگ ہوتے ہیں، وہ جتنا ظاہر کرتے ہیں اس سے زیادہ بدیاں دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے ما تخفی صدورہم اکبر. ایسے لوگوں کے دلوں نے جو بدیاں چھپائی ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں جو منہ سے بول رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ نیکیوں کے آئس برگ ہوتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں جتنا پیش کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہے جو مخفی طور پر دے رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ وہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ میں ہر خدمت میں یہ حصہ ایک نمایاں حصہ ہے جو دراصل برکتوں کا ضامن ہے. اور علاوہ اس وقف کے ساری جماعت مسلسل اپنے وقت کو خرچ کر رہی ہے خدا تعالیٰ کی خاطر. اور ان انگنت قطرات کی ہر لمحہ ہونے والی یا ہر روز ہونے والی قربانیوں کو اگر آپ شمار کر لیں اور کنورٹ کر لیں پیسوں میں تو جماعت ایک بہت ہی عظیم الشان دنیا کی طاقت کے طور پر ابھر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ روب کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے جماعت کے پاس، اور احمدی بیچارے سادگی میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑی غریب جماعت ہیں، ہمارے پاس کہاں سے پیسہ. بھی تم کہاں سے غریب جماعت ہو گئے؟ تمہاری ساری مجموعی طاقت جو ہے وہ ایک عظیم طاقتور جماعت کی طاقت ہے. اور اس پر مستضاد یہ کہ اللہ تمہارا ضامن ہے، خدا کی رحمت اور حفاظت کا سایہ تمہارے سروں پر ہے. تم سے زیادہ امیر جماعت دنیا میں ہو ہی کوئی نہیں سکتی. اس لیے کہا کرو کہ ہاں ہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. ہمارے پیچھے تمام دنیا کے خزانوں کے مالک کی طاقتیں بھی شامل ہیں. دنیا کے سب سے قوی ہستی، بلکہ کائنات کی سب سے قوی ہستی، وہ جو قوتوں کا سرچشمہ ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ ہماری پشت پناہی کر رہا ہے. اس لیے ہم نہ غریب جماعت ہیں نہ کمزور جماعت ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے لازماً آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. کوئی دشمن نہیں پیدا ہوا، نہ ہوگا آپ کے دیکھنے میں. نہ آپ کی اولادیں ایسا دشمن دیکھیں گی جو آپ پر غالب آ سکے یا آپ کی اولادوں پر غالب آ سکے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک یہی ہے تقدیر خدا کی جو جاری ہو چکی ہے اور جاری رہے گی. آپ نے بہرحال بڑھنا ہے، ہر حالت میں بڑھنا ہے، دکھوں میں بھی بڑھنا ہے، سکھوں میں بھی بڑھنا ہے.
اندھیروں میں بھی بڑھنا ہے، روشنیوں میں بھی بڑھنا ہے، تکلیف میں بھی بڑھنا ہے، راحت و آرام میں بھی بڑھنا ہے۔ بڑھنا آپ کا مقدر ہے، اور یہ وہ مقدر ہے جسے دشمن آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ بس وقت کی یہ چھوٹی سی تحریک بھی میں کرتا ہوں کہ جو اگر وہ کوئی ایسے دوست ہوں جو ٹائپ کا کام جانتے ہوں اور بے شک ریٹائر ہو چکے ہوں، ان کے اندر خدا تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہو محنت کی، تو ایسے دوست وقف کریں اور ان کو پھر ہم ٹریننگ دیں گے خود۔ اور میرے ذہن میں یہ نقشہ ہے، جس قسم کا کام جماعت کا پھیل رہا ہے لٹریچر میں، کہ ہمیں 8 گھنٹے کی شفٹ کی بجائے بہت جلد 24 گھنٹے کی شفٹ کے طور پر 24 گھنٹے کام لینا پڑے گا اس مشین سے۔ تو کم از کم ہمیں 3 شفٹیں چاہیے کہ ایک ٹائپسٹ آئے تو جگہ چھوڑے تو دوسرا اس کی جگہ آ جائے، پھر اس کی جگہ تیسرا آ جائے، اور اس طرح 3 یا 4 یا جتنی دیر بھی ہم معلوم کر لیں گے کہ زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کوئی شخص ٹائپ کر سکتا ہے، اتنے آدمی ہم رکھیں۔ ضروری نہیں کہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہی ہو۔ اگر 3 گھنٹے میں بھرپور کام ملتا ہے تو 3 گھنٹے کے بعد بدلنا پڑے گا۔ تو ہمیں ایک ٹیم چاہیے، اور ایک کمپیوٹر کے کمپیوٹر کا ماہر بھی چاہیے جو اوور آل نگرانی کرے اس کی۔ اور اللہ کے فضل سے پھر دیکھیں آپ کہ کس طرح ساری دنیا میں لٹریچر پھیلتا ہے۔ اب آپ تیاری کریں اپنی دعوت اللہ میں بھرپور حصہ لینے کی۔ پہلے جو یہ شکوے ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے، وہ دینے کے لیے بہت کچھ خدا نے تیار کروا دیا ہے اور ہو رہا ہے۔ بس اب آپ تبلیغ شروع کریں، جس قوم کا آدمی آپ کو ملے گا انشاءاللہ اس قوم کا لٹریچر آپ کو مہیا کر دیا جائے گا۔ جس قوم کی زبان جاننے والا آدمی ملے گا اس قوم کی کیسٹ بھی مہیا کی جائے گی، اس قوم کی ویڈیو بھی مہیا کر دی جائے گی۔ اور خدا کے فضل سے ان چیزوں کا ابھی سے، حالانکہ ابھی آغاز ہے، بہت ہی اچھا پھل ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے، اور بیتوں میں ساری دنیا میں بہت نمایاں اضافہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر